کی طرف سے امام زین العابدین نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا تو اس سے کہ میں نہیں جاتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، مروان بن عبد الملک، میرے دوستو یقین جانے عبد الملک بن مروان نے جب زین العابدین کے انکار پر میرے دوست اور بزرگوں یہ فیصلہ لیا کہ انہیں یہاں بلانا ہے، کیوں نہ زبردستی انہیں لانا پڑے۔ میرے دوست اور بزرگوں یقین جانے امام زین العابدین جو نہیں گئے وہ ایک درس دے کر کے گئے، ایک سبق دے کر کے گئے، اللہ والوں کے سبق دے کے گئے، علماء کے سبق دے کے گئے، میرے دوست اور بزرگوں کے لیے سبق دے کے گئے، صالحین کے لیے۔ وہ سبق یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی بزرگ کو بلائے، کسی عابد کو بلائے، تو میرے دوست اور بزرگوں چاہیے یہ کہ وہ بادشاہ کے بلانے پر اس کے دربار میں نہیں جائے، نہیں جائے۔ بادشاہ اگر کسی اللہ والے کی چوکھٹ پر آئے گا تو بادشاہ کی عزت بڑھ جائے گی، اس کی شان بڑھ جائے گی، لیکن کوئی اللہ والا اگر بادشاہ کے دروازے پر جائے گا تو اللہ والے کی شان کم ہو جائے گی اور اس کی شان گھٹ جائے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، لہذا لوگ آج بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن کوئی اللہ والا ہے جو ان کے بارگاہ میں خود جاتے ہیں، ان کو بلانا پسند نہیں کرتے، لیکن جو بدبخت ہے، جو میرے دوست اور بزرگوں گستاخ ہے، وہ تو کہے گا امام صاحب کہاں ہیں، ادھر آئیے۔ میرے دوست اور بزرگ، چھوٹا بچہ بھی کہے گا۔ بار کا عرض کرنا مقصود یہ کہ امام زین العابدین نہیں گئے، سپاہی آیا گرفتار کر لیا اور بیڑی لگا دی۔ بیڑی کربلا کے میدان میں بھی لگی تھی، قید کر کے میرے دوست اور بزرگ کو دمشق پہنچایا گیا تھا۔ آپ سمجھے، دوبارہ اس بدبخت نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بیڑی ڈلوا دیا۔ امام زین العابدین کو اس طرح عبد الملک بن مروان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو سنیں، عبد الملک کہتا ہے، اے زین العابدین، کل ابن زیاد تجھے بیڑی لگایا تھا اور آج میں نے پھر لگا دیا، اگر اسی طرح کے کام کرتے رہو گے تو یہی اشر ہوگا، یہی اشر ہوگا، قید کر دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں سنے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بدبخت، تم کیا سمجھ رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو، ہم مجبور محض ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کا نام لیا، 3 بار پکارا، اللہ اللہ اللہ۔ جب تیسری دفعہ آپ نے پکارا تو ساری زنجیر ٹوٹ گئی اور آپ آزاد ہو گئے، اور آپ نے بتایا، اے بدبخت ابن مروان، سن، ہم کل کربلا میں بھی طاقت والے تھے، کل وہاں بھی ہم شجاعت والے تھے، وہاں بھی بہادری والے تھے، اور آج بھی ہم طاقت والے ہیں، لیکن ہم اپنی طاقت کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ تم صبر کرو، رب فرماتا ہے تم امتحان دو، رب فرماتا ہے تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تم امتحان دو اور دین کو بچاؤ۔ تم اپنی کرامات اور اپنی اسی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرو۔ کل طاقت ہمارے پاس کربلا میں بھی تھی اور آج طاقت ہمارے پاس یہاں بھی ہے، لیکن ان طاقت کا ہم اللہ کے حکم سے ہی چلاتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں چلاتے ہیں۔ رب یہ چاہتا ہے کہ تو امتحان دے، تو ہم امتحان دیتے ہوئے کربلا کے میدان میں پورے خاندان کو کٹوا دیا، لیکن امتحان دیا اور اپنی اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہم آج بھی مجبور نہیں ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یقین جانے جب یہ کیفیت دیکھا مروان کے بیٹے نے تو اس کی حالت خراب ہو گئی اور گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور اٹھنے کی جرت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی۔ میرے دوست اور بزرگوں، یقین جانے اس طرح وہ لرز گیا، کانپنے لگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عزت کے ساتھ میرے دوست اور بزرگوں وہاں سے پھر میرے دوست اور بزرگوں تشریف لے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس سن کی بات ہے؟ یزید کا خاتمہ ہو گیا، میرے دوست اور بزرگوں، مروان اس علاقے کا حاکم ہوا، پھر اپنے بیٹے عبد الملک کو بنایا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ کوفہ میں میرے دوست اور بزرگوں، امام حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کیے ہوئے،
لیکن یہ عبد الملک جو ہے اس کا وہاں تک دبدبہ ہو گیا، کوفہ تک، مدینہ کوفہ اس علاقے میں اس کا دبدبہ ہو گیا۔ تو اب ہوا کیا، اس کے زمانے میں کوفہ میں مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہو گیا۔ کوفہ کی جس طرح مروان نے دمشق کے علاقے میں وہ اپنا ماحول بنا لیا، اس طرح مختار بن عبید ثقفی میرے دوست اور بزرگوں کوفہ پر تسلط حاصل کر گیا۔ اب اس کے ساتھ ایک طاقت ہو گئی، وہاں وہ دبدبے میں آ گئے۔ تو اس نے جب تسلط حاصل کیا تو یہ اعلان کیا سب سے پہلے کہ سن لو اے لوگوں، کربلا کے میدان میں جن جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے ان سب کو قتل کیا جائے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے۔ میرے دوست بزرگوں 6 سال کے بعد یہی بات مختار بن عبید ثقفی نے اعلان کیا، اور اس نے چن چن کر ہر ایک کو قتل کیا، ہر ایک کو اعلان کیا، لوگوں کو بلا کر کے اور کہا کہ سنو، کل میں ایسے لوگوں کو، کل ایک ایسا آدمی کو میں قتل کروں گا جس سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے، زمین والے بھی خوش ہوں گے، سارے لوگ خوش ہوں گے۔ لوگ سمجھ گئے یہ کربلا کے میدان میں جو سپہ سالار عمر بن سعد تھا اسی کی بات یہ کر رہے۔ تو عمر بن سعد کو جو اس کو چاہنے والا تھا اس نے خبر دے دی کہ سن لو تم ہوشیار ہو جاؤ، مختار کل تمہیں قتل کرے گا، قتل کرے گا۔ تو مختار سے اس کی دوستی تھی، پہلے اس کی دوستی تھی، تو اس نے کہا نہیں، مختار میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ مختار سے میرا اچھا دوستانہ ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوست اور بزرگوں باہر کیف وہ اس گمان میں رہا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن سنیں اس کے چاہنے والوں نے کہا تم یہاں سے باہر جاؤ، نہیں تو کل تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مختار نہیں کرے گا، یہ اس خوش فہمی میں رہا۔ کل صبح ہوئی تو مختار نے لشکر بھیجا، کچھ آدمی بھیجا اور کہا جاؤ عمر ابن سعد کو بلا کر کے لاؤ۔ میرے دوست اور بزرگوں جب گیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں باہر آنا جانا بند کر دیا ہوں، میں ایک گوشہ نشی ہو گیا ہوں اور بس اللہ اللہ کرتا ہوں، اب میں ادھر ادھر نہیں جاتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے، اور مختار کا یہ حکم ہے لے کر جائیں گے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو میرے بیٹے کو لے کر اپنا بیٹا حفص کو بھیج دیا۔ جب اس کا بیٹا حفص پہنچا مختار کے بارگاہ میں تو کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ تو گوشہ نشی ہو گئے، وہ تو تسبیح و تحلیل میں رہتے۔ کہا اس وقت گوشہ نشی کیوں نہیں ہوا تھا جب کربلا کا میدان لگ رہا تھا؟ اب گوشہ نشی ہو گیا، اب اس کے جسم میں طاقت نہیں رہی، اب وہ کمزور ہو گیا، اب حکومت ختم ہو گئی۔ جب بھیڑیا کمزور ہو جاتا ہے تو بکری کو بھی وہ کھالا بولنے لگتا ہے۔ یہ حال ہے، سنو تمہارا باپ کو آنا ہوگا اور نہیں آئے گا تو اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوبارہ بھیجا اور کہا جاؤ، اگر وہ نہیں آتا ہے اس کے جسم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اس کا سر کاٹ کر کے لیا۔ میرے دوست اور بزرگوں سپاہی گئے اور اس کا سر قلم کیا اور لا کر کے مختار کے سامنے رکھ دیا گیا، مختار کے سامنے اس کا سر رکھ دیا گیا۔ میرے دوست اور بزرگوں جب مختار کے سامنے سر رکھا گیا، اس کا بیٹا حفص وہی تھا۔ کہا پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ کہا کیوں نہیں پہچانتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوست اور بزرگوں اس نے کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، لیکن یہ اچھا نہیں کیا، آپ نے میری زندگی کی رونق ختم کر دیا ہے، میرے باپ کو قتل کر کے کہا تمہاری زندگی کو بھی ختم کر دوں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں اور اس طرح مختار نے حکم دیا اور اس کے بیٹے حفص کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح عمر بن سعد اور اس کے بیٹے دونوں کے سر کو مدینہ بھیجا گیا۔ کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس، حضرت علی کا بیٹا حضرت مسلم بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ کے پاس، یہ حضرت علی کے بیٹے دوسری ماں سے تھے۔ یہ میرے دوست اور بزرگوں یقین جانے یہ سر یہاں آیا اور انہوں نے لکھا مختار نے کہ دیکھے ایک سر یہ امام حسین کا بدلہ ہے اور دوسرا سر یہ علی اکبر کا بدلہ ہے، میں تجھے بھیج رہا ہوں تاکہ تجھے کچھ تسلی حاصل ہو۔